اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ رمضان کی شب قدر کا ایک خاص امجد وظیفہ شیئر کروں گی۔ آج میں آپ کے ساتھ 27ویں شب کے نوافل شیئر کروں گی، یعنی کہ آج میں آپ کے ساتھ شب قدر کے خاص اور مجرب نوافل شیئر کروں گی۔ اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منازلت اور خیر و برکت کے حامل رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا۔ قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ شب قدر کی اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہیں کہ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ اس ارشاد نبوی میں لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر و فکر، عبادات اور عطائت کی تلقین کی گئی۔ وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا کہ عبادت سے مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، ریاکاری یا بدنیتی نہ ہو، اور آئندہ عہد کرے کہ میں برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ اس کے بارے میں سیدنا انس سے روایت ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ماہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے، اور جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو محروم خیر و برکت سے ہو۔ باحوالہ سنن ابن ماجہ۔ جب انسان معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاگ کر بسر کر لیتا ہے، اسی سال کی عبادت سے افضل عبادت کے لیے 10 راتیں کیوں نہیں جاگ سکتا؟ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شب قدر کو جبریل امین فرشتوں کے جرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہو۔ باحوالہ شعیب الایمان۔ اتنی اہم اور بابرکت رات ہے کہ جو بھی اس رات میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتے ہیں۔ اپنے بندوں کا رات کے اوقات میں جاگنا اور بیدار رہنا محبوب ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک طاق رات شب قدر ہے کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر کا کیا وظیفہ ہے، کوئی ایسا عمل بتائیں، تو آپ نے ان الفاظ کی تلقین فرمائی، اے اللہ تو معاف کر دینے والا اور معافی کو پسند فرمانے والا ہے، بس مجھے بھی معاف فرما۔ باحوالہ مسند احمد۔ اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی، لیکن میں نے آپ کے ساتھ احادیث کی روشنی میں مختصر سی بیان کی، تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ شب قدر کے نوافل ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔
تو سامعین آج میں آپ کے ساتھ 27ویں شب کے خاص نوافل بتاؤں گی اور یہ نوافل میں آپ کو 3 طرح کے بتاؤں گی، تو آپ ان 3 طرح کے نوافل میں سے کوئی ایک نوافل ضرور پڑھیں۔ تو سامعین آپ نے 27ویں شب کو 12 رکعت نماز نوافل 3 سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 مرتبہ اور 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے دوسری رکعت بھی پڑھنی ہے اور اسی ترتیب اور اسی طریقہ کار سے آپ نے 12 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورۃ قدر اور سورۃ قدر پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ نے 12 نوافل پڑھ لینے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور 70 مرتبہ آپ نے استغفار کرنی ہے۔ استغفار کی اب کئی تسبیحات ہیں، تو جو تسبیح آپ پڑھنا چاہیں آپ وہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ تو آپ ان میں سے کوئی بھی تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ تو سامعین یہ ہو گئے 12 رکعت نماز نوافل جو کہ آپ نے 3 سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ تو اب میں آپ کو 4 رکعت نماز نوافل بتاؤں گی، یہ آپ نے اب کس طرح پڑھنے ہیں اور کس نیت سے پڑھنے ہیں۔ آپ نے 4 رکعت نماز نوافل 2 سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ نے چاروں رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے اور سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے 4 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ ان نوافل کے پڑھنے سے آپ قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، قبر کی منزلیں آپ کے لیے آسان ہوں گی۔ تو آپ ان نوافل کو شب قدر کی رات ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ اب میں آپ کو 2 رکعت نماز نوافل بتاؤں گی، یہ اب آپ نے کس طریقہ کار سے پڑھنے ہیں یہ بھی دھیان سے سن لیں۔ سامعین آپ نے 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں اور ہر رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ قدر اور 5 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے 2 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 25 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لیں گے، آپ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہوں گے جیسے آپ نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو سامعین یہ میں نے آپ کے ساتھ 3 طرح کے نوافل شیئر کیے، تو آپ ان نوافل کو 27ویں رمضان یعنی کہ چوتھی شب قدر کے رات ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ انشاءاللہ مصلی سے اٹھتے ہی اللہ پاک اس وظیفے کو کرنے والے اور اس کے والدین کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو سامعین یہ تھے شب قدر کے 3 طرح کے نوافل جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے اور صدقے کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجئے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔